میں ہوں ایان اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اسٹارٹ اپ سٹوریز میں۔ آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک اسٹیبلشڈ بزنس کس طرح کام کرتا ہے۔ اس کے لیے آج ہم آئے ہیں ایک وومن سیک اور ایگریکلچرل فلم کی فیکٹری میں، جہاں ہم ملاقات کریں گے شاہزیب گیلانی صاحب سے، جو فیکٹری کے ڈائریکٹر ہیں۔ ہم لوگ 1971 سے اسٹیبلش ہیں اور میں اس کی جو ہماری پروڈکٹس ہیں اس میں سے پلاسٹک پروڈکٹس میں سے جو ہماری مین جو پروڈکٹ ہے اس میں پولی پروپلین ووون سیکس اور پلاسٹک کی پولی ایتھیلین ایگریکلچر فلمز ہم لوگ بناتے ہیں، اس کی ہم مینوفیکچرنگ کرتے ہیں۔ دیکھیں اسٹارٹنگ میں تو میرے پاس ایک جو بھی ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا اس ڈپارٹمنٹ میں میں خود ہی انچارج ہوتا تھا، فور مین جس کو ہم شفٹ انچارج بولتے ہیں، اسی شفٹ انچارج کو میں لیڈ کر رہا ہوتا تھا۔ گیٹ ان سے لے کر گیٹ آؤٹ تک تمام ایکٹیویٹی وہ میرے کنٹرول پہ ہوتی تھی۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں بہت زیادہ اس میں آکوپائی ہوتا جا رہا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اتنا آکوپائی ہر وقت ہوتا ہوں تو میرے پاس نئے وینچرز کے لیے یا نئی ڈیولپمنٹ کے لیے میرے پاس کچھ ٹائم ہی نہیں نکلتا۔ پھر میں نے اس کو دیکھا کہ یار میں اپنی جگہ پہ ہر جگہ پہ ایک ایک اپنا بندہ جس کو میں اپنے پاس لے کے آیا، اور وہ پڑھا لکھا لے کے لڑکا آیا، اس کے ساتھ میں نے 2-3 مہینے 4 مہینے لگائے۔ اس طرح جتنے ڈپارٹمنٹ میں نے سب ڈپارٹمنٹ کا ایک ہیڈ بٹھایا ہوا ہے۔ اینڈ ناؤ آئی ایم ان اے پوزیشن کہ میں فیکٹری کے اندر پروڈکشن میں جاؤں یا نہ جاؤں، میرے ایک اسپیکٹ کی مجھے انفارمیشن جو ہے وہ رپورٹنگ میں آ رہی ہوتی ہے۔ ایگریکلچر فلم پاکستان میں ایگریکلچر بہت ڈے بائی ڈے گرو کر رہی ہے اور بہت آپ سمجھ لیں کہ ایڈوانس لیول پہ جا رہی ہے۔ تو آپ ٹنل فارمنگ میں جس وقت ہم ایگریکلچر فلم یوز کرتے ہیں تو اب یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں، پہلے لوگ یہ کہتے ہیں اس کو ڈسپوزیبل یوز کرتے تھے کہ ون ٹائم ڈالی سبزی نکالی اور وہ پلاسٹک کو ویسٹ کر دیتے تھے، اس کو پھر ہم بائی بیک کر کے اس کو ریسائیکل وغیرہ کر لیتے تھے۔ اب لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہم نے فلم ڈالی ہے وہ ہمارے شیڈ کے اوپر 3 سال کے لیے مطلب اس کی لائف رہنی چاہیے، ایٹ لیسٹ فار 3 ایئرس۔ تو فار دیٹ پرپز ہم ایسے ایڈیٹیوز ارینج کرتے ہیں، ایسے ایڈیٹیوز امپورٹ کرتے ہیں کہ اس کی لائف انہانس ہو جائے۔ یہ جو ایگریکلچر فلم ہے وہ صرف یہاں پر یوز نہیں ہوتی، آپ کے جتنے ناردرن ایریاز ہیں وہاں پر جتنے کچے گھر بنے ہوتے ہیں تو لوگوں کو اس کو ایز اے واٹر پروف فلم یوز کرتے ہیں تاکہ ان کے گھر لیکیج ویکیج نہ ہو۔ اگر ووون سیکس کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ووون سیکس تو دیکھیں یہ سیکس ہیں، نارملی پاکستان میں جتنی گندم جتنی چاول آپ کی پیک ہو رہا یہ سارا ووون سیک میں ہی پیک ہوتا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے فیکٹری وزٹ کی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے پروسیس ہے جہاں پہ کٹنگ اور سیلنگ ہو رہی ہے، آپ نے دیکھی ہے وہاں پر۔ تو یہ بیگ بن گیا ہے، اس کو بہت سارے اب آپ جیسے مارکیٹ آپ کی بلال گنج مارکیٹ ہے، اس میں لوگوں نے اس میں اپنے اسپیئر پارٹس بھی ڈالے ہوتے ہیں، کپڑے والوں نے اس میں کپڑے بھی ڈالے ہوتے ہیں۔ اٹ از اے ویری اسٹرانگ بیگ، ویسے ووون پلاسٹک ووون از ویری اسٹرانگ بیگ۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ہمیں سب سے زیادہ جو پرابلم آتی ہے آج کل کے جو اکنامک کرائسس کی وجہ سے، ٹیکسیشن کی پرابلمز ہمارے پاس نارملی جو یہاں پر کرائٹیریا پاکستان میں جو انڈسٹری ہے اس میں چھوٹے جو مینوفیکچررز ہیں ان کے پاس کوئی بھی اسکلڈ سٹاف نہیں ہوتا۔ اب اسکلڈ سٹاف یا ٹرینڈ سٹاف نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ہمیں اگر بڑے وینچر کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہمیں اتنا اپنے سیٹ اپ کو اگر آپٹیمائز رکھنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس اسکلڈ سٹاف، ہائر مینجمنٹ کے جو بندے رکھنے ضروری ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان میں جو دوسری انڈسٹری یا دوسرے اس طرح کے ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں جن کے پاس اس طرح کی نہیں ہوتے، تو ایک تو ہمیں یہ والا تھوڑا سا فیس کرنا پڑتا ہے۔ ہم چل رہے ہیں اور وہ لوگ 4 5 6 10 مشینیں لگا کے چھوٹی فیکٹریوں میں یہی کام کر رہے ہیں، تو ایک تو ہمیں ان کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ آف کورس ہمارے پاس سیٹ اپ بڑا ہے، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن آتی ہے، بٹ پھر بھی وہ ہمیں کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ٹیکس پوائنٹ آف ویو کی طرف سے بھی انہوں نے کوئی ریٹرن کوئی فائل نہیں کرنی، انہوں نے کوئی ٹیکسیشن کی طرف جانا نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہمیں اسٹاف بھی کرتا ہے، تو وہ بھی ایک کاسٹ بیئر کرنے والی بات ہوتی ہے۔ ایک اور چیز جس میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ڈونٹ تھنک یو آر دی اسمارٹیسٹ پرسن، ہائر اسمارٹ پیپل، بیکاز آپ سارے کام آپ نہیں کر سکتے، بٹ یو شوڈ بی اسمارٹ انف کہ ہاؤ ٹو ہینڈل اسمارٹ پیپل۔ بس دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اب میری جو نیکسٹ جنریشن آئے گی، تو ایک تو سب سے پہلے بات یہ کہ آپ کو بیٹے پڑھے لکھے ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس بزنس نالج ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اب جو بزنس کا جو ٹرینڈ ہو گیا نا، آپ بغیر انالیسز کے، بغیر رپورٹنگ کے، بغیر ہر لیول کے اوپر آپ کے پاس آپ کی جو
رپورٹس ڈائریکٹر لیول پہ مجھے اگر چاہیے تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کے پاس وہ والا بزنس نالج ضرور ایٹ لیسٹ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اپنی رپورٹ کو انالائز کر سکیں. رپورٹیں بنتے کس طرح ہیں اس کے لیے تو آپ بھلے شاید اسٹاف رکھ لیں, بٹ رپورٹ انالیسس کا کرائٹیریا جتنا آپ کا اسٹرانگ ہوگا اتنی آپ ڈیپ ڈاؤن اس کو اسٹڈی کر سکیں گے اور اپنی ڈیسیژن میکنگ کر سکیں گے.